باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبعیات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی الہاشمی اللبتہی المبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ بردیگر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ محمد و آل محمد۔ جو احباب برادران باہر تشریف فرما ہیں اور ان تک میری آواز جا رہی ہے، ان سے ملتمس ہوں کہ مجلس عزا میں شرکت فرمائیں۔ تمام مومنین کی مجلس عزا میں شرکت کے لیے بواز بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ آل محمد۔ دعا ہے کہ خالق و مالک ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہر کسی کا چل کر آنا خداوند عالم، اس عظیم بارگاہ میں چل کر آنا خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مومن بھائی اپنے اپنے مقام پر اپنی شرعی حاجات کو لے کر یہاں پر تشریف فرما ہیں، خداوند عالم اسی ذکر کے صدقے میں تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔
نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدریہ، نعرہ حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ آل محمد، محمد و آل محمد کو ولایت تکوینیہ کے تحت، بہت مہربانی شاہ جی آپ کی، دوبارہ جملہ عرض کر رہا ہوں، محمد و آل محمد کو ولایت تکوینیہ کے تحت حاضر اور ناظر جان کر ان کی ولا کے سائے میں اپنی زندگی کا ایک ایک قیمتی سانس بسر کرنے والے میرے محترم اور معظم سامعین، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، وہ خداوند عالم کی لاریب کتاب کی پارہ نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم شاہ جی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر کسی کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ قبلہ جی بردیگر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کا سایہ ملت تشیع پر ہمیشہ قائم و دائم رہے، یہ انہی کے ہی سنے سنائے الفاظ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ خداوند عالم ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ان کی دعاؤں کے سائے میں اور ان سے اجازت لے کر میں عرض گزار ہوں کہ خداوند عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو، اس دن ہم ندا دیں گے کل اناس، ہر انسان کو بامامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، توجہ فرما رہے ہیں صاحبان۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب ہر انسان اپنے امام کے ساتھ جائے گا تو کیا ہر کسی کا امام ایک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توجہ ہے، جب اللہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو ہم اس کے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ انسانوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ، تو کیا وہ امام سب انسانوں کا مشترکہ امام ہوگا یا ہر انسان کا علیحدہ علیحدہ امام ہوگا؟ تو اس کے لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، خداوند عالم ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب ہم آدم کو زمین پر خلیفہ مبعوث کریں گے۔ تو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آدم زمین پر ہمارا خلیفہ مبعوث کیا جائے گا، کیسے مبعوث ہوگا؟ خداوند عالم فرماتے ہیں انی جاعل، میں بناؤں گا خلیفہ۔ اب خلیفہ کہو
امام کہو، حاکم کہو، نصیر کہو یا پیشوا کہو، سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اذ قال للملائکۃ، یا اذ قال للملائکۃ، تو ہم نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کو ہم خلیفہ بنانے والے ہیں۔ خلیفہ کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ خلیفہ کوئی بھی انسان اپنا خود مقرر نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کرے گا۔ حیدری، اللہ اکبر، حیدری یار، صلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ رہی ایک آیت۔ اس سے آگے خداوند عالم فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے ابراہیم کو آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے سے۔ جب ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب اترے تو پھر خداوند عالم نے فرمایا قالا، پھر خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تجھے زمین پر خلیفہ بناتے ہیں۔ انی جاعل للناس اماما، ہم تجھے زمین پر امام بناتے ہیں۔ یہ رہی دوسری آیت۔ اب ایک اور آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا تاکہ تم انسانوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ رہی ایک آیت اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ نے کہا یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً اِنَّا جَعَلْنَاكَ، ہم تجھے خلیفہ بناتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کچھ آدمی مل کر امام کو تشکیل نہیں دے سکتے، بلکہ امام کا فیصلہ اللہ سنائے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بس میں بہت اختصار کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی حضرت یہ سوال کر دیں کہ ان تین آیات میں تو خداوند عالم نے، میری بات سب تک آ رہی ہے، پہنچ رہی ہے میری بات، کہ ان تین آیات میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ خلیفہ ہم بنائیں گے۔ پہلی آیت میں بھی، دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ خلیفہ ہم بنائیں گے، مگر اللہ کسی دوسرے بنانے والے کی نفی نہیں کر رہا۔ تو اگر کوئی استدلال کرے ان آیات کو سن کر کہ جب اللہ نے کہا ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم امام بنا رہے ہیں، تو اللہ کسی اور کی تو نفی نہیں کر رہا، تو لہٰذا کوئی اور بھی خلیفہ بنا سکتا ہے۔ تو لو یہ رہی قرآن کی آیت، جب قبیلہ بنی عامر میرے رسول کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم پورا قبیلہ آپ پر ایمان لے کے آتے ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، رحلت فرما جائیں گے، پردہ کر جائیں گے، تو پھر آپ کا جانشین ہمارے خلیفہ ہمارے قبیلے میں سے ہوگا۔ تو اس پر رسول خدا نے براہ راست اللہ کی طرف سے آنے والی آیت کو تلاوت فرمایا۔ رسول خدا نے فرمایا ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ، اللہ جسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنا اختیار بھی دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو چن بھی لیتا ہے۔ اور جب اللہ فیصلہ کر لے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ اللہ کے فیصلے پر مقدم کرے۔ اگلی آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ
تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اس سے آگے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ولا مؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ دے دے تو کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ دے رہا ہے اس پر اپنے فیصلے کو ترجیح دیں۔ جب وہ اپنے فیصلے کو ترجیح دیں گے تو گویا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ کے فیصلے سے بھی منہ موڑ لیا، اس نے رسول کے فیصلے سے بھی منہ موڑ لیا، اور جس نے ایسا کیا وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور اللہ کہتا ہے وہ کھلم کھلا گمراہ ہو جاتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جب اللہ فیصلہ دے دے تو کسی کو کوئی حق نہیں، کسی کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدلے۔ اللہ کے فیصلے کو بدلنا کسی کا کام نہیں، تبھی تو کہا کہ اِن لَّم تفعل فما بلغت رسالہ، اے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو میری نبوت کا کوئی کام بھی نہ کیا۔ حیدری بہت مہربانی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، میں مشکور ہوں نہایت ہی۔ قبلہ صاحب کی موجودگی میں پڑھنا میرے لیے بہت ہی مشکل کا باعث ہے، لہٰذا ان سے دعا لے کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب جب اللہ ان آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ خلیفہ، امام، حاکم سب اللہ مقرر کرے گا جو وقت کے نبی کے جانشین ہوگا، اب یہ کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے پارہ نمبر 2 میں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی، توجہ فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ بنی اسرائیل، موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل اپنے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ہمارے سروں پر، توجہ فرمائیے گا، ہمارے سروں پر ایک ایسا حاکم، جو ہمارے سروں پر ایک ایسا حاکم مقرر کیجئے کہ جس کے زیر پرچم رہتے ہوئے ہم فتح یابی، کامیابی حاصل کر سکیں۔ کیوں کہ جالوت کا لشکر ہم پر مسلط ہو چکا ہے، ہمارے سروں پر ایک ایسا حاکم قرار دیجئے کہ جو ہمارے اس لشکر کو مشکلات سے نکال سکے۔ اب اس پر جو نبی شموئیل تھے انہوں نے فیصلہ نہیں دیا، وہ چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور واپس آ کر کہنے لگے کہ تم پر ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تم پر طالوت کو حاکم، سرپرست مقرر کیا ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ کیوں ہمارا حاکم بنے گا کہ اس منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو کچھ مال ہی نہیں ہے۔ اب حضرت شموئیل کہنے لگے کہ اللہ نے انہیں اس لیے نہیں چنا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اب ان کے چننے کی، حاکم مقرر ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جو وجہ تھی وہ کیا تھی کہ ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے انہیں چنا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے تم پر اس کو اس لیے مقرر کیا کہ جتنے تم علم میں ماہر ہو وہ تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وقت کا امام، خلیفہ، حاکم وہی ہوگا کہ جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہوگا۔ تو عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کے پاس ایک صحابی دوڑ کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عبداللہ ابن عباس
تم اتنے بڑے مفسر قرآن ہو، تمہارے علم کا کیا کہنا، تو تم بتاؤ کہ تمہارے اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ اکبر، عبداللہ ابن عباس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ فقط میری بات نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ تمام اصحاب محمد کا علم اور میرا علم ملا کے علی کے مقابلے میں کیا ہے؟ اب یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ما علمی و علم کل اصحاب محمد فی علم علی کا قطرۃ سبعۃ ابحر، میرا اور تمام اصحاب رسول کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسا ایک قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے۔ اب علی اپنے علم کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھ علی کو پہچانو، میں علی ہوں جس نے رسول سے زکانی زکا، جس نے رسول سے اس طرح سے علم لیا ہے کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے، میں نے اس طرح سے رسول سے علم لیا، اس طرح سے رسول سے خوراک لی ہے، لہٰذا مجھ علی کو پہچانو۔ اگر تم مجھ سے سوال کرتے ہو تو مجھ سے یہ سوال نہ کرو کہ ہمارے گھر میں کیا بنا ہے، ہمارے گھر میں کیا پکا ہے، اپنی پگڑیوں کے پیچ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو نہ پوچھو، مجھ سے زمین و آسمان کے راز پوچھو، اس لیے کہ انا سر الاسرار، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ اب علی کہتے ہیں کہ اگر صحرا میں کوئی قافلہ جا رہا ہو تو میں علی بتا سکتا ہوں کہ اس قافلے میں اونٹ کتنے ہیں، سواریاں کتنی ہیں، قافلہ کہاں رکے گا، سواریاں کہاں بیٹھیں گی، پالان کہاں رکھے جائیں گے، اور تم میں سے وَمَن يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتًا وَمَن يَقْتُلْ مِنْهُمْ قَتْلًا، اپنی موت آپ کون مرے گا یہ بھی بتا سکتا ہوں، اور جس کو قتل کیا جائے گا یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے اِنَّا بَيْنَ جَنبِهَا كَالْبِحَارِ الزَّوَاخِرِ کہ میرے ان دونوں پہلوؤں کے درمیان علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ اس سے آگے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، بس میں ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فوالذی خلق الحبۃ ووراء النبوۃ فوالذی خلق الحبۃ ووراء النبوۃ لو انزلت القرآن فی لیل انزلت او نہار انزلت مکیہا ومدنیہا وسفریہا وحضریہا ومنسوخہا ومحکمہا ومتشابہا وتنزیلہا وتعویلہا انا اخبرتکم قال رسول اللہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ اے لوگوں مجھ سے اس دنیا کے متعلق نہ پوچھو، میں تو اس دنیا سے بہتر آسمانوں کے رستوں سے واقف ہوں۔ اگر قرآن کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو تو یہ پوچھو کہ قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، سفر میں نازل ہوا، حضر میں نازل ہوا، محکمات کیا ہیں میں سمجھاتا ہوں، تعویلات کیا ہیں میں سمجھاتا ہوں، متشابہات کیا ہیں میں سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ میرے رسول نے کہا تھا اگر مدینۃ العلم میں ہوں تو باب مدینۃ العلم بھی فقط علی ہے۔ یہ رہا امام کا سلونی کا خطبہ۔ اب یہ خطبہ فقط امام کا نہیں، چہاردہ معصومین کا بھی ہے کہ ہر کسی نے کہا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اللہ کی کائنات کے متعلق وہ ہم سے پوچھ لو۔ یہی خطبہ اور یہ کہنا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی مولا امیر علی علیہ السلام کے بغض میں بھی کچھ لوگوں نے کہا، جس میں قطعہ کا نام بھی ہے، ابن جوزی کا نام بھی ہے، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو وہ ہم سے پوچھ لو۔ جب قطعہ نے یہ کہا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو وہ ہم سے پوچھو تو اس پر کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت علی علیہ السلام
مدینہ میں موجود تھے تب سلمان فارسی کا مدائن میں وصال ہو گیا تھا. کیا مولا علی علیہ السلام مدینہ سے مدائن چلے گئے تھے جنازے میں اور تجہیز و تدفین کے لیے؟ اس نے کہا ہاں امام گئے. اب پھر اس نے کہا سوال کرنے والے نے کہ یہ بھی بتاؤ کہ خلیفہ سوم کا جنازہ 3 دن تک مدینہ میں رہا اور مولا علی علیہ السلام مدینہ میں بھی موجود تھے، کیا یہ عمل امام کا صحیح تھا یا ایک رات میں مدائن چلے گئے وہ عمل صحیح تھا؟ اب وہ کہنے لگا کہ اے خاتون تم نے یہ سوال کیسے کر لیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ علی کا مدینہ سے مدائن چلے جانا یہ عمل ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کا مدینہ میں رہ جانے والا عمل ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر تو اپنی اذن سے اور اپنے ارادے سے آئی ہے تو میں تجھ پہ لعنت کرتا ہوں، اس لیے کہ تو نے بھرے مجمع میں مجھ کو رسوا کر دیا. اور اگر تو اپنے شوہر کے اذن سے آئی ہے تو میں تیرے شوہر پر بھی لعنت کرتا ہوں. تو اس پر سوال کرنے والی خاتون نے کہا کہ تو مجھ پر لعنت کرتا ہے اس لیے کہ میں اپنے شوہر کے اذن سے اس جگہ پر آئی ہوں. تو اس خاتون کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جس کو وقت کا نبی روک گیا کہ گھر سے باہر نہیں جانا مگر پھر بھی ولی کی پھر بھی امام کے سامنے تلوار لے کے چلی گئی؟ حیدری. اب واعظ طلاق کوفہ میں وارد ہوا اور من جملہ عبارتوں سے وہ کھیلنے لگا جس سے لوگ جھومنے لگے اور وہ اپنے علم کی نمائش کے لیے کہہ بیٹھا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. اس پر ایک شخص احمد نامی شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے شخص یہ دعویٰ تو مولا علی علیہ السلام کا ہے، تو یہ دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ اور علی نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد جو بھی ہم محمد و آل محمد کے علاوہ یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ تم کس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم علی ابن ابی طالب ابن اسحاق نیشہ پوری کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم نے علی ابن ابی طالب ابن مبارک کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم علی ابن ابی طالب ابن اسحاق مرونی کی بات کر رہے ہو؟ اس طرح اس نے بہت سے ایسے نام گنوا دیے کہ جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا. تو ایک حافظ کھڑا ہوا اور کہنے لگا نا بابا ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات نہیں کرتے کہ جس کا ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک شخص اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ واہ تجھے اس طرح محمد ابن عبداللہ بھی بہت مل جائیں گے مگر وہ محمد ابن عبداللہ نہیں ملے گا کہ جس کے سینے پر اللہ نے قرآن کو اتارا اور جس کے لبوں کی جنبش کو اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایسا محمد نہیں ملے گا کہ جس کی کردار کو اور جس کے رفتار کو دیکھ کر اللہ نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ایسا رسول نہیں ملے گا کہ جس کی زلفوں کو اللہ نے دیکھ کر کہا واللیل اذا یغشى. ایسا رسول نہیں ملے گا کہ جس کے رخساروں کو دیکھ کر اللہ نے کہا والشمس وضحاها. ایسا رسول نہیں ملے گا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے حبیب پتھر تو نہیں مار رہا بلکہ پتھر اللہ مار رہا ہے. وہ رسول تجھے نہیں ملے گا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہو کہ ید اللہ فوق ایدیہم. آج اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے. اس طرح محمد بہت ملیں گے مگر وہ محمد نہیں ملے گا کہ جس نے علی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. علماء کے سر پہ قرآن رکھو. ہارون موسیٰ کا چوتھا خلیفہ تھا یا پہلا خلیفہ تھا؟ اگر تو ہارون چوتھا خلیفہ تھا تو علی کو بھی چوتھا خلیفہ مان لو. اگر ہارون موسیٰ کا پہلا خلیفہ تھا تو پھر مانو کہ علی کل بھی بلا فصل تھا، علی آج بھی بلا فصل.